ریفر کر رہے ہیں وہ خالق کائنات جو ہے ایک ریلیجس ریم کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے. نان ریلیجس ریم جو ہے وہ گاڈ کو ریفر نہیں کرتی ہے, نان ریلیجس ریم جو ہے وہ کریٹر کو ریفر کرتی ہے, اور ہمارے پاس کریٹر کی موجودگی کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اور اگر آپ کو پتا ہو کہ مجھے پتا نہیں ہے یا اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے, یہ ایک ہی بات کو کہنے کے دو شائستہ ڈھنگ ہیں. اچھا, اب حسن اللہ یاری صاحب, چونکہ حسن اللہ یاری صاحب آپ بار بار اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہے, آپ بتائیں گے, آپ بھاگے نہیں جا رہے, آپ وعدہ کرتے ہیں, تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ مجھ جیسے ایک خبیث ملحد کی مدد کریں, اور مجھے یہ بتائیے کہ مجھے الحاد سے نکلنے کے اندر آپ میری مدد کریں کہ آپ کے میٹا فزیکل گاڈ نے اس فزیکل یونیورس کو کیسے کریٹ کیا. جب تک آپ اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہیں, تب تک آپ کا تمام تر مذہب کا جو سپر سٹرکچر ہے, جو مذہب کا پیراڈائم ہے, وہ ایک مین میڈ سٹرکچر ہے. پریسائسلی اس سوال کا جواب دیجئے, وعدہ مت کیجئے, اگلی تاریخ مت دیجئے, مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے میٹا فزیکل گاڈ نے اس فزیکل یونیورس کو عدم میں رہتے ہوئے کیسے خلق کیا. حسن اللہ یاری صاحب. جارج واشنگٹن نے جو صدر پاکستان تھے, ہاں, سعودی عرب میں ڈالفن کی طرح واک کیوں کرتے تھے؟ ٹھیک ہے, تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. اب سن لیجئے, تو اس سے پہلے کہ اس نے خلق کیسے کیا, آپ کو یہ سوال کرنا چاہیے کہ اس کی وجود کی دلیل کیا. لاجیکل سیکوینس آرگیومنٹ کی یہ بنتی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ آپ کے پاس اس کے ہونے کی کیا دلیل ہے. مجھ سے یہ پوچھیں, پھر اس کے بعد شاید اجازت دیں حضور والا, اجازت دیں. ہر چیز کی ایک لاجیکل سیکوینس ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. آپ ایک چیز کے جب اصل وجود کا منکر ہیں, اب ایک شخص کہتا ہے کہ مرزا غالب کوئی آدمی دنیا میں گزرا ہی نہیں ہے جی, اس کو یہ سوال کا جواب, اس کا سوال بیوقوفانہ ہے کہ پوچھے کہ اس نے شعر کیسے لکھے. بھائی جب اس کا وجود ہی نہیں ہے, وہ یہ پوچھنا ہی آپ کا غلط ہے کہ اس نے اشعار کیسے لکھے, اتنے غزلیں کیسے لکھی, ٹھیک ہے نا. تو پہلے ہم اس کا اصل وجود ثابت کریں گے, اور ہو سکتا ہے کہ اگر میں مرزا غالب کا اصل وجود ثابت کروں تو آپ کو بخوبی اسی میں پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ شاعر بھی تھے. تو ہو سکتا ہے اتنا آپ اس میں لجک رکھیں کہ اگر میں خالق کون کا اصل وجود اگر ثابت کروں تو اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ اس نے خلق کیسے کیا ہے. حسن اللہ یاری صاحب, میرے اندر سوال پوچھنے کی جگہ ہم آپ کے خدا کے وجود سے اسی لیے انکار کرتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتانے سے کلی طور پر قاصر ہیں کہ آپ کے غیر مادی خدا نے اس آواز نہیں آ رہی ہے ان کی. اویس پہ اب میوٹ ہو گئے خود ہی, پلیز وہ دیکھ لیجیے گا. یار آپ مجھے بار بار میوٹ کر دیتے ہیں. حسن اللہ یاری صاحب, مجھے اپنی جو لائن آف کوسچننگ ہے اسے سلیکٹ کرنے کا اختیار حاصل ہے. تو آپ مجھے یہ نہ بتائیں کہ آپ کا سوال کیا ہونا چاہیے. مجھے بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ میرا سوال کیا ہونا چاہیے. لیٹ می کمپلیٹ حسن اللہ یاری صاحب. میں آپ کے خدا کے وجود سے, اب آپ مثال دے رہے ہیں غالب کی, اب آپ مثال دے رہے ہیں غالب کے شعروں کی, لیکن آپ یہ پھر بھول رہے ہیں کہ غالب اس فزیکل یونیورس کے ریم کے اندر ایگزسٹ کرتا تھا, اور اس کے جو اشعار تھے وہ بھی اس فزیکل یونیورس کے ریم کے اندر ایک انسان کی تخلیق تھے. لیکن اب آپ اس فزیکل یونیورس کے ریم سے جب باہر جاتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا خدا ایک میٹا فزیکل اینٹی ہے, تو ہم اس میٹا فزیکل اینٹی کے وجود سے اس لیے انکار کرتے ہیں کیونکہ آپ یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ آپ کے میٹا فزیکل گاڈ نے اس فزیکل یونیورس کو کیسے پروڈیوس کیا. میٹا فزیکل گاڈ کی ایگزسٹنس پر بات کرنے کا جو میرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ بتا سکیں کہ ہم آپ کے میٹا فزیکل گاڈ کی ایگزسٹنس کا اس لیے انکار کرتے ہیں کیونکہ آپ اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہیں کہ آپ کے میٹا فزیکل گاڈ نے کس طرح سے اس فزیکل یونیورس کو کریٹ کیا, اور آپ کی غالب کی اور اس کے شعروں کی مثال اس فزیکل یونیورس کے ریم کے اندر ہے. پلیز ڈائریکٹلی اس سوال کا جواب دیں یا اقرار کریں کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے خدا نے اس کائنات کو کیسے بنایا. بتائیے آپ کے خدا نے اس کائنات کو کیسے بنایا. اوکے, سو ایک دفعہ پھر ان کو بتاتے ہیں کہ میرے فزیکل ورلڈ میں کیا ہوتا ہے. آپ ادھر گئے بھی نہیں ہیں تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہے, تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جو فزیکل, پلیز میری باری ہے نا, میری باری ہے. فزیکل ورلڈ میں کیا ہوتا ہے, یہاں جو قواعد ہیں وہاں پہ اپلائی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. آپ یہ بار بار اس کو اسیوم نہ کیجیے کہ اگر یہاں پہ کوئی قاعدہ ہے تو وہ میرے فزیکل ورلڈ میں نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور جب میں نے آپ سے یہ واضح الفاظ میں کہہ دی کہ دیکھیں بہت سارے افراد اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور آپ خود بھی اس بات میں آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے خدا کے وجود کا, اور آپ کے پاس ایک پیراڈاکس ہے کہ اگر وہ ہے
تو اس نے خلق کیسے کیا؟ تو اس لیے وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو میرا عرض جواب یہی ہے کہ جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیوں ہے، سن رہے ہیں میرے بھائی آپ، تو وہ بخود آپ کے لیے واضح ہو جائے گا کہ اس نے خلق کیسے کیا ہے. تو کچھ چیزیں ہوتے ہیں ڈسکشنز میں کہ وہ فاؤنڈیشن آف پروفس ہوتے ہیں، وہ فاؤنڈیشنل فیکٹس ہوتے ہیں کہ وہ اگر آپ ایک چیز کو اگر آپ پروف کریں تو پھر آگے والی بات خود بخود واضح ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے ثابت کروں کہ مرزا غالب کیسے شعر کہتے تھے، حالانکہ آپ کہتے ہیں وہ اس کا وجود ہی نہیں ہے، تو یہ میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اگر میں آپ کے لیے ثابت کروں کہ مرزا غالب کہاں رہتے تھے، کس طرح کے آدمی تھے، ان کی تعلیم کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ انہوں نے اردو کیسے سیکھی، کن سے سیکھی، کس ماحول میں رہتے تھے، شاعرانہ ماحول میں رہتے تھے، تو پھر آپ کے لیے واضح ہو جائے گا کہ وہ شاعر بھی تھے، ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ کیونکہ آپ کے کانسیپٹ آف دی کریٹر بہت غلط ہے، آپ کا جو توہم ہے، آپ نے اپنے ذہن میں ایک توہم بنایا ہے، ایک وہمی چیز فرض کی ہے، ایک مانسٹر جیسا چیز فرض کی ہے، اور اس میں آپ شک کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہی کریٹر آف دا ورلڈ ہے اور یہ نہیں ہو سکتا، اس کا وجود نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے آپ مجھے اجازت دے دیجیے. اور جتنے لوگ آپ کے ایتھیسٹ حضرات دیکھ رہے ہیں، آپ کو کیوں ڈر رہے ہیں؟ آپ ہمیشہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اللہ کے خالق کون کا، اللہ کے وجود کا کوئی دلیل ہی نہیں. آپ ڈر رہے ہیں، بھائی مجھے دلیل دینے دو، جب میں دلیل پیش کروں گا اس سے ثابت یہ بھی ہو جائے گا کہ اس نے خلق کیسے کیا. اگر اس سے ثابت نہیں ہوا تو اس کے فوراً بعد میں ایکسپلین کر دوں گا. صحیح ہے؟ دلیل دیجیے. اوکے. دلیل دینے سے پہلے میرے بھائی کہ جس شخص پہ برڈن آف پروف ہوتا ہے تو لازمی بات ہے اس کو زیادہ ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اب اور جس مرحلے میں ہوں، جس چیز دیکھیں، ہر پروف پریمیسز پہ، لاجک میں کہتے ہیں سیلوجزم اینڈ پریمیسز، مقدمہ اور اس کا نتیجہ، مقدمہ تین ہوتے ہیں اور اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ مقدمے کو ثابت کرتے ہیں. مثلا اگر میں کہہ دوں کہ all human beings are mortal, Socrates was immortal, therefore Socrates was mortal، کہ سب انسان فانی ہوتے ہیں، احمد ایک انسان ہے اس لیے احمد فانی ہے. تو یہاں پر مقدمات پیش کرنے ہوں گے، مجھے ثابت کرنا ہوگا کہ ہاں سب انسان فانی ہے، اس کے بعد مجھے ثابت کرنا ہوگا کہ احمد ایک انسان ہے. پھر اس کے بعد اگر میرا فارم آف آرگیومنٹ، جس کو لاجک میں موڈ کہتے ہیں، پرفیکٹ ہے، وہ کنکلوسیو ہے، تو اس کا نتیجہ یقینی ہو جائے گا کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ A + B equals I don't know 2 + 2 equals 4، اس طرح ہوگا، ٹھیک ہے نا، اس طرح نتیجہ ہو جائے گا. تو عرض یہ ہے کہ میں اپنا جی اب میں اجازت دیں، میری بات ختم ہو پھر آپ بات کریں، میری بات ختم ہو، اجازت دیں. آپ کا تو مونولوگ ہے نا سر، آپ نے تو اگلے 10 منٹ بھی لینے ہیں. نہیں، میں صرف مزید 30 سیکنڈ مجھے اجازت ہے، مجھے مزید برڈن آف پروف مجھ پر ہے، برڈن آف پروف مجھ پر ہے. ڈائریکٹلی اس سوال کا جواب دینے سے گریز کر رہے ہیں. مجھے خدا نے اس کائنات کو کیسے بنایا اور آپ یہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس یہی، میں نے کہا تھا نا، پر بات کروں گا، آپ کریں بات کریں سر. تو میں نے کہا تھا کہ ایتھیسٹ ہونے کے لیے irrational ہونا ضروری. کس دفعہ ان بھائی صاحب کے سالے میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ بھائی جب میں ان کا وجود ثابت کروں گا، یہ آپ 80% آپ کے لیے واضح ہو جائے گا کہ انہوں نے خلق کیسے کیا. تو آپ مجھے اجازت دیں نا. ایک دفعہ آپ مان گئے پھر گئے بھائی، پلیز الاؤ می. تو میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ میرا موڈ آف آرگیومنٹ، دنیا میں کوئی بھی چیز آرگیومنٹ کیا جاتا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے ایویڈنس سامنے لایا جاتا ہے. ایویڈنس، یو پٹ فورتھ یور ایویڈنس. وہ ایویڈنس جملات کی شکل میں ہو یا کسی فزیکل چیز کی شکل میں ہو. وہ جس بھی مقدمے کو میں پیش کروں، مقدمہ doesn't mean in Urdu it means court case. مقدمہ یہاں پہ means premise، یعنی گفتگو کا یہ جو مقدمے ہوتے ہیں، جملے ہوتے ہیں. جس اسٹیٹمنٹ کو میں یہاں پہ فارورڈ کروں، اس اسٹیٹمنٹ کو میں آپ کو فل اجازت دوں گا کہ اس کو انالائز کریں، اس کو ریجیکٹ کریں، اس پہ اپنا ڈاؤٹ پیش کریں. لیکن ایک دفعہ اس سے آگے بڑھ جائیں تو پھر پچھلے والے پہ جو آپ نے قبول کیا اس پہ واپس نہیں جائیں پلیز، ٹائم ضائع ہوگا. صحیح ہے؟ You agree؟ وجود خدا پر دلیل دیں. جی I agree ہے، وجود خدا پر دلیل دیں. اوکے، سب سے پہلے اور یہ مذہبی خدا ہے، رائٹ؟ نو، کریٹر آف دا ورلڈ. پھر میں ثابت کروں گا کہ وہ اسلام کا اسلام اللہ ہے. پھر میں اس کے بعد ثابت کروں گا کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کا اللہ ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ ہے. وہ اس کے بعد آئیں گے. ہر چیز کی اپنی دلیل ہوتی ہے. فی الحال صرف کریٹر پہ، جس کے نہ ہونے پر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور آپ کہہ رہے تھے کہ وہ نہیں ہے. اب ثابت ہو گیا کہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں. اب میں اس کے ہونے پر دلیل دوں گا. اجازت ہے؟ حضور والا دلیل دیجیے سر. اوکے، مقدمات پہ مشتمل ہیں اور مقدمات یک بیگ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. آپ ہر مقدمے میں شک کریں. پہلا مقدمہ میرا یہ ہے کہ کوئی چیز خود بخود نہیں ہوتا. کوئی یہ ایک سیلف ایویڈنٹ پریمس ہے. مثلا اگر آپ یہاں پہ اس کمرے میں کوئی لائٹ ہے تو اس کا ایک سورس ہوگا. اگر کوئی چیز وجودی ہے، اگر کوئی چیز عدمی ہے تو اس کا کاز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس روم میں ڈارکنیس ہے یا کولڈ ہے
اس کے وجود کی اس کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ نان ایگزسٹینشیل ہے، وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. لیکن اگر اس میں لائٹ ہے، اس روم میں کوئی چیز ایگزسٹ کر رہی ہے، تو یہاں پہ ایک لائٹ کا سورس ہونا ضروری ہے. اگر اس روم میں ہم آتے ہیں، میں کل اس روم میں آیا تھا، میں اسٹوڈیو میں، آپ اپنے لیونگ روم میں تشریف لے گئے تھے، فریج میں آپ نے کھولا، فریج میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پر فوڈ کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کی چیز فریج خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آپ جاب پہ گئے، واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ ہر چیز فل ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ فروٹس بھی ہیں، گوشت بھی ہے، سبزی، سب کچھ ہے. تو یہ خود بخود وہاں پہ نہیں آئی، کسی نے وہاں پہ رکھ دیا، ٹھیک ہے نا. اگر میرے پاس کل میرے جیب میں یہ قلم نہیں تھا، آج میں نے ایک کوٹ پہنا، تو اب میں دیکھتا ہوں کہ میرے جیب میں یہ پین ہے، تو اس کا مطلب یہ خود بخود کہیں سے نہیں آیا، اس نے کسی نے رکھ دی ہوگی، یا میں رکھ کے بھول گیا ہوں، باہر اس کا ایک کاز ہوگا. اگر یہاں پہ میرے پاس پانی ہے، یہ پانی ابل رہی ہے، یہ پانی خود بخود نہیں ابلتی، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ ایک ہیٹ کا سورس ہوگا جو اس پانی پہ اپلائی کر رہی ہے، تو اس کو ہیٹ دے گا. تو عرض یہ ہے کہ چیزوں کے لیے جو کوئی چیز ہو جاتی ہے جو ممکن ہے، اس کا ہونا ضروری نہیں ہے، یہ شرط لازمی رکھیں. اگر ایک چیز کا ہونا ضروری ہے تو اس کے لیے کاز فالتو ہے، کاز ہوتی ہی نہیں ہے. جیسے 2 is even 2 is even 4 is even 6 is even 10 is even number. اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. water is wet, fire is hot، ان کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں. لیکن ایک چیز جو ضروری نہیں ہے، آپ کے فریج میں کھانے کا ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے ایک ایکسٹرنل کاز کی ضرورت ہے. تو یہ اگر آپ پرمیس آپ مان گئے، فرسٹ کاز کے اوپر رسپونڈ کر سکتا ہوں حسن یاری صاحب. میں فرسٹ کاز نہیں، میں نے فرسٹ کاز کی بات ہی نہیں کیا. فرض کریں میں فرسٹ کاز کو نہیں مانتا. آپ نے جو اجازت ہے، جو برڈن آف پروف مجھ پر ہے، برڈن آف پروف مجھ پہ، میں آپ کو کہا تھا کہ آپ کو اینالائز کرنے کی اجازت ہوگی. بالکل، میں آپ کو عرض کروں، آپ نے فریج کے اندر فروٹس کی اور جب نے کوٹ کے اندر جو قلم کی اجازت ایگزامپل دی ہے، یہ ساری فزیکل ایگزامپلز ہیں، یہ ساری فزیکل ورلڈ کے اندر کی ایگزامپلز ہیں. لیکن آپ ایک میٹا فزیکل اینٹی کو ثابت کر رہے ہیں اس تھیوری آف فرسٹ کاز سے، اس آئیڈیا آف فرسٹ کاز سے، جو کہ آئیڈیا آف فرسٹ کاز اس فزیکل یونیورس کے ریم کے اندر اپلائی ہوتا ہے. تو اگر مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر آپ آئیڈیا آف فرسٹ کاز کو اس فزیکل یونیورس کے ریم سے باہر اپنے خدا کی اوپر اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا خدا جو ہے وہ خود بخود بن گیا ہے، وہ فرسٹ کاز اس کے اوپر اپلائی نہیں کرتا ہے. تو یہ آرگیومنٹ میں ایک ٹیکنیک ہوتا ہے، جو لوگ آرگیو نہیں کرنا چاہتے، جو ڈسکشن نہیں کرنا چاہتے، وہ جمپ کرتے ہیں اور سامنے والے کے آرگیومنٹس کو ابسٹرکٹ کرنے کی. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، جو بھی مقدمہ میں عرض کروں اس کو اس کی اپنی میرٹ پہ لے لیں. میں نے فرسٹ کاز کا کوئی ذکر نہیں کیا، میں نے میٹا فزیکل چیز کا کوئی ذکر نہیں کیا. میں نے کہا جہاں دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ایک چیز جو ممکن ہے اور اس کا ہونا ضروری نہیں ہے، اگر وہ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے کاز کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا. مثلا میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، مثال میں نے دیا کہ فرض کریں کہ میرے اسٹوڈیو میں ایک ریڈ ایپل کا، ایک لال سیب کا ہونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی دلیل نہیں کہتی کہ یہاں پہ ہونا ضروری. جب میں آتا ہوں یہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ میز پہ ایک ریڈ ایپل رکھی ہے، تو کسی نے رکھا ہوگا نا. میں فرسٹ کاز کی بات نہیں کر رہا، میں کریٹر کی بات نہیں کر رہا، میں صرف اسی میٹا فزیکل ورلڈ کی بات، میں صرف اس کی بات کر رہا ہوں. یہ مقدمہ آپ کو منظور ہے یا نہیں ہے؟ نہیں سر، ان دلائل کا آپ کے وجود خدا سے کیا تعلق ہے؟ اگر یہ وہ میں بتاؤں گا نا، وہ آ جائے گا نا بھائی، وہ آ جائے گا بھائی. وہ صرف آپ مجھے بتائیں کہ یہ باتیں جو میں نے کہی ہے، میں کوئی تعلق ہے یا نہیں، وہ میرا کام ہے دکھا دینا بعد میں. آپ بتائیں کہ یہ مقدمہ باطل ہے یا سچ ہے. فزیکل یونیورس کے ریم کے اندر جو کاز اور ایفیکٹ ابسٹرکٹ کرنے کا یہ طریقہ کار. میں ابسٹرکٹ نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کی تائید کر رہا ہوں، سن لیا کریں. اس فزیکل یونیورس کے ریم کے اندر آپ نے جتنی ایگزامپلس دی ہیں وہ بالکل درست ہیں، بالکل درست ہے. اور ایک چیز اگر نہیں ہے، دوسرا پریمس یہ ہے، ایک چیز نہیں ہے، it doesn't exist, it cannot make itself. وہ اپنے آپ کو نہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. ایک چیز جو نہیں ہے بھائی، وہ شاعر جو ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوا، وہ شعر نہیں لکھ سکتا بھائی، ٹھیک ہے نا. وہ جو جرنلسٹ جو موجود نہیں ہے، جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہی نہیں ہوا، وہ کوئی اخبار رپورٹ آپ کو نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے نا. آگے چلیں، اللہ میاں پہ چلیں. سر یہ مان لیا آپ نے کہ چیزیں خود بخود نہیں ہوتی. اس فزیکل یونیورس کے اندر کوئی چیز خود نہیں بنتی ہے. اور میٹا فزیکل پہ تو آپ گئے نہیں نا، اس کا تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو تو چھوڑیں. میں بات کر رہا ہوں، تو آپ بتا دیں، آپ تو دیکھیں
دیکھیں میرے بھائی آپ اجازت دیں نا ہر آرگیومنٹ کے آپ اس کو اپنے میرٹ لے لیں جو بھی مقدم آپ سے میں نے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے پہلی دفعہ یہ پوچھا تھا کہ آپ کے میٹا فزیکل گاڈ نے اس فزیکل یونیورس کو کیسے بنایا، تو آپ نے یہ کہا کہ میں جو ہوں ایگزسٹنس آف گاڈ کو پہلے ثابت کروں گا، اور جب میں ایگزسٹنس آف گاڈ کو ثابت کروں گا تب آپ کو آٹومیٹکلی پتا چل جائے گا کہ میرے میٹا فزیکل گاڈ نے اس یونیورس کو کیسے بنایا۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا آئیڈیا آف فرسٹ کاز کے اوپر، تو برٹن رسل نے فرسٹ کاز کا میں نے ذکر ہی نہیں کیا، مجھے پتہ نہیں ہے وہ فرسٹ کاز کیا ہوتا ہے، کرسچین کے اندر دیا ہے۔ حسن علیاری صاحب آپ اگلے بندے کو آپ کانسٹنٹلی انٹرپٹ کرتے ہیں، آپ ایک نرگسیت کا شکار شخص ہیں، آپ کو نارسزم ہے، آپ اگلے بندے کو سننے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے ہیں، تو پھر آپ لوگوں کو آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں بھائی، میں نے فرسٹ کاز کا جب ذکر ہی نہیں کیا اس کو کیوں بیچ میں لا رہے ہیں؟ آپ میرے نزدیک آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ لسن ٹو می، ڈو ناٹ ویسٹ مائی ٹائم۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اگر آئیڈیا آف فرسٹ کاز کی بات نہیں کر رہے ہیں تو آپ کا خدا جو ہے خود بخود کیسے بن گیا ہے؟ تو یہ میرا کام ہے حضور، میرا کام ہے آپ کے سوالوں کا جواب دینا نا۔ ایک منٹ دیجیے گا حسن بھائی، ایک منٹ دیجیے گا، اویس بھائی ایک منٹ دیجیے گا۔ پرابلم یہ ہے، مجھے ابھی بتایا گیا جو مینیجر ہیں حسن بھائی کے، کہ اگر میں حسن بھائی کو میوٹ کرتا ہوں نا، کیونکہ ہم ان کے فریم میں ہیں، اویس بھائی آپ کو اس کا علم ہے، تو ہم سب میوٹ ہو جاتے ہیں، تو ان کو میں میوٹ کر نہیں سکتا۔ اویس بھائی یہ اگر آپ ان کو میوٹ نہیں کر سکتے تو پھر آپ مجھے بھی میوٹ نہیں کریں گے۔ میں وہی نہ کریں بھائی، نہ کریں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اگر آپ ان کو میوٹ نہیں کر سکتے تو آپ مجھے میوٹ نہیں کریں گے۔ میری بات تو میں جب بول رہا ہوتا ہوں، میں حسن علیاری صاحب کو ایز اے ہیومن بینگ ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں، میں جب بول رہا ہوتا ہوں تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ مجھے انٹرپٹ نہیں کریں گے، اور جب وہ بول رہے ہوں گے تو میں اپنی گفتگو کو 1.5-2 منٹ کے اندر سمیٹتا ہوں تاکہ ہم گفتگو کر سکیں۔ مسجد کے اوپر کھڑے ہو کر، ہم ممبر کے اوپر کھڑے ہو کے ہم خطبہ تھوڑی دے رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جتنی ایگزامپلز دی ہیں کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی وجہ ہونی چاہیے، کیا ان ایگزامپلز کا تعلق آپ کے اس خدا کی وجہ سے ہے کہ اس یونیورس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہونا چاہیے؟ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر یہ بتائیے گا کہ اس آپ کا جو خدا ہے وہ خود بخود کیسے بن گیا، اور اگر آپ یہ نہیں کہنا چاہ رہے تو پھر ان ساری ایگزامپلز کا آپ کے خدا سے کیا تعلق ہے؟ حسن بھائی 30 سیکنڈ دیجیے گا۔ اس میں یہی عرض کر رہا تھا کہ کیونکہ میں ان کو میوٹ نہیں کر سکتا تو میں آپ کو بھی نہیں کروں گا، انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ تو اس سچویشن میں آپ دونوں سے صرف عرض کر سکتا ہوں کہ کراس ٹاک نہ کیجیے۔ الزام لگانا میں نے پہلے وقت سے منع کیا تھا، وہ آپ دونوں نے پھر مطلب ایک جانب سے مجھ پر الزام لگ گیا، تو میں اس الزام کو پھر آڈینس پہ چھوڑ دیتا ہوں، تمامی الزامات کو۔ پلیز کراس ٹاک نہ کیجیے۔ مجھے بتائیے گا ان ساری ایگزامپلز کا آپ کے گاڈ کی فرسٹ کاز سے کیا تعلق ہے؟ تو وہ واضح ہو جائے گا نا، آپ سن لیجئے، آپ جب بھی آپ کچھ صبر کیجئے، کچھ حوصلہ کیجئے، بہت واضح ہو جائے گا یہ سب باتیں۔ لوگوں کو پتہ بھی ہے، جو عاقل حضرات ان کو پتہ ہے کہ ان کا کیا تعلق ہے، کہ کوئی چیز خود بخود نہیں ہوتی، اس کا کتنی اہمیت ہے اس بحث میں، وہ بہت واضح ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو خدا ہے وہ خود بخود کیسے وجود میں آئی ہے، تو اس کا جواب دیں میری ذمہ داری ہے، لیکن ہر سوال کا اپنا جواب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلے میں اس کے ایگزسٹنس کو اگر ثابت کروں تو پھر یہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ وہ خود بخود کیوں وجود میں آئی۔ ابھی تو میں نے اس کے ایگزسٹنس کو ثابت ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، تو یہ سوال ابھی irrelevant ہے۔ تو آپ مجھے اجازت دیجیے، اور میں آپ سے کوآپریشن ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ پلیز جو بھی پریمس میں پیش کروں نا، آپ اس سے جتنا میں نے بولا ہے آپ اس کو انٹرپریٹ نہ کر کے میں فرسٹ کاز کی طرف جاؤں۔ مجھے فرسٹ کاز میں مانتا ہی نہیں، فرسٹ کاز کو، فرسٹ کاز آرگومنٹ میری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ یہ آپ کے ذہن میں جو اوہام ہے ان کو چھوڑیے، جو میں کہتا ہوں اس کو کہہ دیں کہ اب بھائی اس نے غلط بولا ہے، صحیح بولا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر اگری کرتا ہے تو کہہ دے صحیح ہے، اگر غلط ہے تو کہہ دو غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سمجھ گئی میری بات؟ وہی ٹائم بہت ضائع ہوگا۔ آپ نے جو فریج کی مثال دی، آپ نے جو سیب کی مثال دی، جو آپ نے کورٹ کے اندر قلم کی مثال دی، وہ ساری مثالیں اس فزیکل یونیورس کے ریم کے اندر بالکل درست ہیں حسن صاحب، ٹھیک ہے۔ اور میٹا فزیکل کا تو آپ کو پتہ ہی نہیں، اس کے متعلق تو آپ کچھ بھی آپ اس کے متعلق تو کچھ ڈینائی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے دیکھا نہیں اس کو۔ عرض یہ ہے کہ اب ہم نے جو عرض کیا ہے کہ ایک شاعر جو پیدا ہی نہیں ہوا وہ شعر نہیں لکھ سکتا، صحیح ہے؟ اور صحیح ہے، غلط ہے؟ وہ ڈرائیور جو اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوا وہ ڈرائیو کوئی گاڑی نہیں چلائے گا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے کیلے کا، آپ کے پین کا، آپ کے سیب کا اور آپ کے شاعر کا حوصلہ تعلق ہے؟ اب آپ میرا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں سر، ٹھیک ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا، آپ نے نہ آئیڈیا آف فرسٹ کاز پہ بات کرنی ہے، نہ آپ نے اس پر بات کرنی ہے کہ آپ کے خدا نے اس کائنات کو کیسے خلق کیا۔ آپ صرف یہاں ٹائم ویسٹ کر کے چلے جائیں گے، that's it, that's what you are trying to do۔ ڈر گئے میرے آرگیومنٹ سے؟ ڈر آپ گئے ہیں؟ مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ ان ساری مثالوں کا آپ کے خدا کے وجود سے کیا تعلق ہے حسن صاحب؟
جی وہ آپ میرا عرض یہی ہے کہ اگر میرا اس کا کوئی تعلق ثابت نہیں ہوا تو میرا آرگومنٹ فیل ہو جائے گا. میں اسی لیے آیا ہوں, آپ بھی اسی لیے آئے ہیں, اور لوگ بھی اتنے جو اس گفتگو کو دیکھ رہے ہیں ان کا ایکسپیکٹیشن بھی یہی ہے. وہ سب عاقل ہیں, وہ بیوقوف نہیں ہیں, ان میں کچھ بیوقوف بھی ہوں گے لیکن سب بیوقوف نہیں ہیں. اگر ان باتوں کا اس سے کوئی تعلق ظاہر نہیں ہوا تو پھر وہ کہہ دیں گے اللہ یاری نے بھائی ٹائم ویسٹ کیا, اس کی دلیل باطل ہے نا. تو پھر آپ جو ہے نا ہولڈ یور گن, جو ہولڈ یور ہارسز جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا, صبر کریں, وہ واضح ہو جائے گا, بہت جلدی واضح ہو جائے گا. مجھے اگر آپ 5 منٹ دے دیں, آپ گھبرائیں نہیں, تو میں تو proof is coming. Can you wait? Can you give me time? Can I have the courtesy of patience from you, sir? Go ahead, sir. Okay. تو دوسرا مقدمہ آپ نے اپنا نظر نہیں بتایا کہ ایک چیز جو نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. ایک چیز جو نان ایگزسٹنٹ ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. آپ اس مقدمے کو مانتے ہیں نہیں مانتے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک باورچی جس کا وجود ہی نہیں ہے وہ کڑھائی نہیں پکا سکتا. اس فزیکل یونیورس کے ریم کے اندر یہ بات ٹھیک ہے. اور میٹا فزیکل کو تو آپ نے دیکھا بھی نہیں, اس کی تو بات ہی نہ کرنا. میٹا آپ نے تو دیکھا ہے نا. بھیا تو آپ سے بات کر رہا ہوں, جو چیز نہیں ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا. صحیح ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ اپنے آپ کو بھی نہیں بنا سکتا نا, اپنے آپ کو بھی نہیں بنا سکتا. ایک چیز جو نہیں ہے, اگر میں نہیں ہوں تو میں اپنے آپ کو بنا سکتا ہوں. ایک چیز جو نہیں ہے وہ نہا بھی نہیں سکتی نا سر. نہا بھی نہیں سکتے, اپنے آپ کو بنا بھی نہیں سکتا, کچھ بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. یہ ہمارا دوسرا پریمس ہے. تیسرا پریمس خوب توجہ دیجیے. اس دنیا کو آپ دیکھ لیں, آپ کہتے ہیں کہ اس کا آغاز ہوا کتنے بلین, 13.2 بلین. آغاز اسی سے ہوا 13.8 بلین. 13.8 بلین. اور اس سے پہلے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کیا تھا. صحیح ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے. صحیح. تو دیکھو میرے بھائی, جو چیز انفینٹ نہیں ہے, اس کا وہ ایک ٹائم میں ایگزسٹ کرتا ہے, اس سے پچھلے والا ٹائم انفینٹ نہیں ہو سکتا. ابھی ہم دیکھیں, ابھی ہم سنہ 2025 میں ہیں. 2025 کے آنے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے جتنے سیکنڈز ہیں, ابھی ہم جس لمحے میں گفتگو کر رہے ہیں, اس لمحے میں ہمارا آنا ناممکن تھا. ہم ہی نہیں سکتے مگر یہ کہ پچھلے والے جو سیکنڈز ہیں وہ گزر جائیں. ٹھیک ہے نا. ابھی ہم آج کون سا تاریخ, آج تاریخ ہے 12 جنوری. 12 جنوری کا آنا اور اس میں ہم رہیں یہ ناممکن ہے, مگر یہ کہ 11 جنوری پہلے سے چلا جائے, 10 جنوری چلا جائے, 9 جنوری چلا جائے, اس طرح چلا جائے. یہ صحیح کر رہا ہوں, غلط کر رہا ہوں؟ آپ سنہ 2027 میں 2025 سے پہلے نہیں پہنچ سکتے. صحیح ہے غلط ہے؟ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. بالکل ٹھیک ہے نا. یہ ایک طرف سے. دوسری جانب سے آپ دیکھیں, اگر آپ کسی ایئرپورٹ میں جاتے ہیں, وہاں پہ سیکیورٹی کا لائن ہے اور وہاں پہ چیکنگ ہو رہی ہے. کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ جہاز میں جانے سے پہلے آپ کی چیکنگ ہوگی. بھائی وہ چیکنگ ہوگی تو آپ جائیں گے, تو وہاں پہ تلاشی لیں گے آپ کی. لائن میں دیکھتے ہیں آپ 10 آدمی ہیں. 10 آدمی کے بعد آپ کی باری آئے گی, 10 منٹ کے بعد آپ کی باری آئے گی. 100 آدمی ہے, 100 آدمی کے بعد آپ کی باری آئے گی. 1000 آدمی ہے, 1000 آدمی کے بعد باری آئے گی. صحیح ہے؟ اور صحیح ہے کہ نہیں بھائی؟ آپ اپنی بات کو مختصر کریں اور آپ پوائنٹ کی جانب آئیں. آپ یہاں صرف اور صرف بھائی اگر آپ اعتراض کرنے کے بجائے نا, میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کی 4 باتوں کی اگر تائید کر دی ہے تو آپ اپنی ان ساری باتوں کا اپنے آرگومنٹ کے ساتھ اپنا جو تعلق ہے فوراً اسٹیبلش کریں آپ کے ساتھ. نہیں آپ اپنے آرگومنٹ آپ مجھے کبھی فریج کے اندر لے جاتے ہیں. میں جاننا چاہتا ہوں, دیکھیں میں جاننا چاہتا ہوں. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے میٹا فزیکل گاڈ نے سمجھ گیا بھائی, سوال آپ کا واضح, تو آپ میرے سے کوآپریٹ کریں نا. میں آپ کے ساتھ اس طرح کی 1000 ایگزامپلز ڈسکس کر سکتا ہوں. You are just trying to buy time. That's it. No sir, I make an argument. Please bear with me. I request you. آپ کا میٹا فزیکل گاڈ خود بھائی وہ میں نے کہا نا, وہ کس طرح خود بخود وجود میں آئی ہے وہ بتا دیں گے, وہ بات کی بات ہے. پہلے اس کو وجود تو ثابت ہو نا. تو عرض یہ ہے کہ اگر آپ سے 1000 آدمی پہلے ہوں تو 1000 آدمی کے بعد آپ کی باری آئے گی نہیں آئے گی بھائی؟ یہ تو حسن علایاری صاحب جو ہیں یہ صرف اور صرف ایوری پلیز بی پیشنٹ ود می سر, کر کے ٹائم گین کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ جو ہیں تمام آپ کیوں اتنے پیشنٹ ہیں؟ آپ میرے ساتھ صرف 10 منٹ کوآپریٹ کیجئے. آپ میرے پاس صرف 10 منٹ کوآپریٹ کیجئے.
اویس صاحب اس کے اس کو نا حل کرتے ہیں. حسن بھائی آپ کو اپنی بات رکھنے کے لیے 5 منٹ کافی ہیں؟ مجھے نہیں معلوم. I don't know. Really, I don't know. You're asking me to prove God and you're giving me 5 minutes, really? You're asking me to prove God and you're giving me only 5 minutes. With, right? Okay? That should have Please allow me. If I were to talk about the causes of American Revolution or the causes of American Civil War, I would need 5 hours. Okay, but you asked me to prove God and you're telling me 5 minutes bhai. میں نے کہا نا مجھے 2 آدمیوں سے مناظرہ. آپ سے اگر 5 منٹ میں خدا ثابت نہیں ہو سکتا ہے نا تو آپ سے 5000 سال میں بھی ثابت نہیں ہو سکتا. میں شاید اس سے کمتر ثابت ہو جائے اگر آپ میرے ساتھ کوآپریٹ کریں. آپ میرے سوالوں کا ایمانداری سے جواب دیں. اگر آڈینس اس گفتگو کو سن رہی ہے تو اس گفتگو کا 70 سے 80% ٹاک ٹائم آپ کے پاس ہے. 70 to 80% برڈن آف پروف مجھ پر ہے نا بھائی. برڈن آف پروف مجھ پر ہے. برڈن آف پروف مجھ پر ہے تو آپ اپنی بات کے اوپر آئے نا کہ آپ سے جو سوال کیا ہے وہ خود بخود کیسے بن گیا. آپ کے وہ الگ بات ہے. وہ الگ بات ہے. الگ بات ہے. اویس صاحب آپ دیکھیں. آپ جب دیکھیں آپ پلیز میرے ساتھ کوآپریٹ کریں نا. اگر یہ ایگزامپل آپ 3 سے 4 منٹ ان کا مونولوگ لے لیں, اس کے بعد 3 سے 4 منٹ میرا مونولوگ لے لیں اور پھر ہم بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں. بھائی صاحب یہ انہوں نے مجھ سے ان کا جیت اسی میں ہے کہ یہ ٹائم ویسٹ کریں اور کہتے ہیں اللہ یاری پروف آف گاڈ نہیں دے سکے. آپ ویسٹ کر رہے ہیں. Sir, I'm trying to prove the existence of God and I'm asking you to be patient with me, please. Okay, go ahead, sir. Go ahead. Is it too much to ask for 10 minutes of patience? I am not going to interrupt you for next 4 minutes. But if I ask you a question, please be honest with me. If it's self-evidently clear, say it's true. If I'm asking you, میں اگر آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر لائن میں ایئرپورٹ کے لائن میں 1000 آدمی آپ سے آگے ہیں, 1000 کے بعد آپ کی باری آئے گی, تو آپ کیوں کہتے ہیں میں جواب نہیں دیتا سوال کا؟ تو کہہ دو بھیا 1000 کے بعد جی میری باری آئے گی, کہہ دو. میں عباس حیدر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر مجھے کورٹ کے اندر کھڑے ہو کر کراس کوشچننگ جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا تو مجھے یہ بتائیے گا کہ حسن اللہ یاری صاحب اپنی کراس کوشچننگ سے گھبرا کیوں جاتے ہیں؟ جب یہ کراس کوشچننگ ہم ان سے کرتے ہیں تو یہ گھبرا کیوں جاتے ہیں؟ ان کو اپنی کراس کوشچننگ سے یہ گریز کرتے ہیں اور ہمارے اوپر یہ کراس کوشچننگ کرتے ہیں, حالانکہ برڈن آف پروف یہ مان چکے ہیں کہ ان کے اوپر آپ کا کراس کوشچننگ یہ ہے کہ اللہ کیسے خود بخود وجود میں آیا. تو میں نے عرض کیا کہ یہ سوال کی ذمہ داری مجھ پر ہے کہ میں اس کا جواب دوں, لیکن پہلے میں اس کا وجود جب ثابت کروں گا تو میرے لیے فاؤنڈیشنز میرے ہاتھ میں آئیں گے اور آپ کے لیے بے واضح ہو جائے گا کہ وہ کیسے خود بخود وجود میں آیا. تو اس کا میں نے جواب دے دیا. میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ اس آرگومنٹ کا ایک لاجیکل سیکوینس ہوگا, تو پلیز بیئر ود می. کراس نہیں کر سکتا کہ میرے پاس کوئی سفارش نہ ہو. کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ایئرپورٹ پر 1000 بندوں کی لائن کو میں کراس نہیں کر سکتا جب تک میرے پاس سفارش نہ ہو. آگے چلیں. 10 منٹ کے ضائع کرنے کے بجائے شروع سے کہہ دیتے نا کہ 1000 آدمی کے بعد میری باری آئے گی. بھائی وہ سب لوگوں کو پتا ہے. آپ ارریلیونٹ مثالیں اجازت دینا پلیز, مجھے بات کرنے دینا پلیز, انٹرپٹ نہ کریں. میری ذمہ داری ہے کہ برڈن آف پروف اب مجھ پر ہے کہ میں اللہ کی ایگزسٹنس کو ثابت کروں. اور ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ تو 5 منٹ میں ختم کر, دوسرا کہتا ہے کہ بھائی آپ زیادہ بات کر رہے ہیں. تو یہ کوئی چھوٹا مسئلہ تھوڑی ہے حسن بھائی, خالق کون کا ثابت کرنا. حسن بھائی مجھے 1 منٹ دیں گے. دیکھیے میں یہاں پر یہ ڈیبیٹ بھی آپ کے چینل پہ ہو رہی ہے, مجھے اس سے نہ کوئی مانیٹری فائدہ ہے نہ مجھے اس سے کوئی آئیڈیولوجیکل فائدہ. میرا بھی مانیٹری نہیں ہے. میری بات سن لیجئے پلیز. میں آپ کو 6 بار بتا چکا کہ میں ایتھیسٹ بھی نہیں ہوں. یہ کوئی 4تھی 5ویں بار آپ نے مجھے کہہ دیا کہ 2 لوگوں سے ڈیبیٹ ہے, یہ بات کسی اور طرف چلی جائے گی. میں صرف اگر آپ کو اس بات پہ روک رہا ہوں نہیں, آپ مجھے ملحد نہیں ہے بھائی, میں نہیں کہتا آپ ملحد ہیں بھائی, آپ ڈریں نہیں. لیکن اگر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کی 2 لوگوں سے ڈیبیٹ ہے اور آپ مجھ پر میرے سامنے بیٹھ کر اس طرح کا حملہ کر رہے ہیں تو مجھے بتائیے یہ تو اخلاق سے بھی گری ہوئی بات ہے. تو آپ ماڈریٹر ہے نا بھائی, تو آپ ماڈریٹر کس بات کہنا. جب میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ 1000 آدمی کے بعد آپ کی بات, پلیز مجھے بات کرنے دینا. پلیز آپ نے جو اعتراض کیا نا اس کا جواب لے لو. آپ سے جو میں نے عرض کیا کہ آپ ماڈریٹر کا کام ہے کہ اس کو کہہ دیں کہ سوال کا جواب دے دو. اگر میں ان کے سوال کا ماڈریٹر کا یہ کام بھی تو ہے کہ جب آپ الزام لگاتے ہیں تو آپ کو روکا جائے, تب آپ مجھ پہ الزام لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, روک دیں. جب میں آپ پہ الزام لگا دوں روک دیں. میں آپ نے کہیں نہیں کہا کہ بھائی آپ جو ہیں آپ ملحد ہیں, میں نے کبھی نہیں کہا آپ سے. میں نے کہا آپ اس کے سائڈ لے رہے ہیں. جب ان سے سوال کیا جاتا ہے واضح طور پر جواب سب کو پتا ہے, یہ جواب نہیں دیتے تو آپ کو چاہیے کہ کہہ دے کہ بھائی اویس بھائی کیا قباحت ہے, اس کے سوال کا جواب دے دو. تو عرض ہے بھائی, اگر آپ کسی یہ بات آپ اپنی بات کر لیجئے پلیز. اگر آپ کسی لائن میں ہیں میرے عزیزوں اور آپ سے آگے 10 آدمی ہیں, 10 آدمی کے بعد آپ کی باری آئے گی, یہ سب کو پتا ہے. 100 آدمی آپ سے آگے, 100 آدمی کے بعد آپ کی باری, آپ 101 آدمی ہوں گے. 1000 آدمی ہوں گے آپ سے پہلے, آپ کی باری کچھ 2-3 گھنٹے لگیں گے. 1000 آدمی کے بعد آپ کی باری آئے گی. 10,000 آدمی اگر آپ سے آگے ہیں تو آپ کی باری 10,000 آدمی کے بعد آئے گی.
اگر آپ سے آگے انفینٹ لوگ ہیں، بات یہ ہے اگر آپ سے انفینٹ لوگ ہیں تو آپ کی باری کبھی نہیں آئے گی. اہم نقطہ یہ ہے اگر آپ کسی آفس میں چلے جائیں نا، وہاں پہ ایک اپلیکیشن دے دیں کہ اس ملازم سے کہتے ہیں کہ آپ پہ دستخط کرو. ملازم کہہ دے کہ میں اس وقت دستخط کروں گا کہ کاؤنسل کے ممبر دستخط کریں گے. کاؤنسل ممبر میں 5 آدمی، تو آپ 5 آدمی سے جب دستخط کرائیں گے تو پھر وہ آدمی دستخط کرے گا، ٹھیک ہے نا. تو چھٹے نمبر پہ دستخط آپ کو ملے گی. لیکن اگر کاؤنسل میں 100 آدمی ہیں تو 100 آدمی کے بعد وہ دستخط کرے گا. بات یہی. لیکن اگر کاؤنسل میں انفینٹ لوگ ہیں، انفینٹ کا مطلب 1 بلین نہیں ہے، 1 ٹریلین نہیں ہے. انفینٹ کا مطلب ٹریلین ٹو دی پاور آف ٹریلین نہیں ہے. انفینٹ کا مطلب ہے کبھی ختم نہیں ہونے والی. تو یہ آپ کی باری کبھی نہیں آئے گی. اب ہم کب ہیں؟ ہمیں سب پتا ہے کہ ہم ایک خاص مکان پر، اور یہ استدلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا. جب دہریہ آئے تھے ان سے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے اللہ کو نہیں مانتے، خدا کو نہیں مانتے. خدا کہاں ہے؟ یہ زمین و آسمان یہ ایسے ہی موجود ہے. اس کا یہ شیعہ کتب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے یہ. اور یہ ان کو پتہ نہیں، یہ سمجھتے ہیں فرسٹ کلاس کی ہم بات کر رہے ہیں. ہم شیعہ ہیں، ہم یونانیوں سے اپنا دین نہیں لیتے. تو اب ہم کائنات کے اس لمحے میں ہیں کہ سنہ 2002 میں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس لمحے میں ہیں تو یہ جو ہم سے پہلے جو ٹائم ہے یہ انفینٹ نہیں ہے، یہ فائنائٹ ہے. جتنا بھی لمبا ہوگا، 13.8 بلین ہوگا، یا بگ بینگ سے پہلے بھی کوئی وہاں پہ میٹر جو ہے ان کا بھی کچھ ہوگا، یہ انفینٹ نہیں ہو سکتا. کیونکہ جو چیز انفینٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کا وجود کبھی نہیں آتا. ہم اگر اس لمحے میں موجود ہیں، اس سے پہلے جو لمحات ہیں، جو سیکنڈز ہیں، یہ انفینٹ نہیں ہو سکتے، یہ محدود ہیں. اگر یہ محدود ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس دنیا کا پلیز میری باری ہے، پروف میری ہے. اب آپ ادھر آپ سرمن نہیں دے سکتے ہیں، یہاں پر آپ خطبہ حجت الوداع نہیں دے سکتے ہیں. اب آپ اگر بات کرتے ہیں تو آپ اگر خطبہ دینا ہے تو آپ اپنے چینل کے اوپر مونولوگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ ادھر گفتگو کرنے آئے ہیں تو آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے، پروف دینا ہمارا کام ہے، مجھے پروف دینے دو نا. آپ اس لمحے میں موجود ہیں تو اس کے پیچھے جو ایک فائنائٹ پیریڈ آف ٹائم ہے، اور وہ فائنائٹ پیریڈ آف ٹائم جو ہے آپ کو سائنس دانوں نے بتایا ہے 13 ارب 80 کروڑ سال ہے. اور 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے بگ بینگ کے نتیجے میں یہ ٹائم اور سپیس وجود میں آئے تھے، اور وہ بگ بینگ جس کو آپ کہتے ہیں. اوکے، اب سن لو نا، اب سن لو. دیکھیں دلیل دینا ہمارا کام ہے، آپ انٹرپٹ نہ کریں پلیز. دیکھیں بگ بینگ نہیں کہتا، پلیز مجھے اجازت دو نا بھائی، پلیز مجھے اجازت دو. بگ بینگ کہتا ہے کہ یہ پہلی بات ہے کہ یہ تھیوری ہے، یہ فیکٹ نہیں ہے. دوسری بات ہے وہ نہیں کہتا کہ اس کے نتیجے میں پلیز الاؤ می ٹو اسپیک. بگ بینگ نہیں کہتا کہ اس کا وجود اس لمحے میں آیا تھا. وجود کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ ٹائم کا آغاز اس زمان سے ہوا تھا، نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں اس حد تک ہمیں پتا، اس سے پہلے کیا تھا ہمیں پتہ نہیں ہے. This was a moment. Big Bang moment of singularity was everything was hot and dense. Please مجھے بات کرنے دو. Please مجھے بات کرنے دو. اور ٹائم زیرو سے پہلے کہتا ہے کہ اس سے پہلے کے حالات ہمیں نہیں معلوم. اجازت دیں ٹھیک ہے نا. مادہ میٹر بغیر ٹائم کے آپ نے خود کہا تھا. میٹر سے اگر آپ ٹائم اور اسپیس نکال دیں اس کا وجود ہی نہیں رہتا. آپ نے خود کہا تھا نہیں رہتا. بالکل یہ بات یاد رکھیں. اب پلیز انٹرپٹ نہ کریں، لوگ سن رہے ہیں. پلیز میں آپ کو ٹائم دوں گا کہ مجھے ریفیوٹ کریں. میں آپ کو ٹائم دوں گا، لوگ بھی سنیں گے. آپ اجازت دیں. اگر آپ نہیں سمجھنا چاہتے، دوسرے لوگ سمجھنا چاہتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ یہ ٹائم انفینٹ نہیں ہے، یہ ٹائم فائنائٹ ہے، یہ محدود ہے. اس سے پہلے کیونکہ ٹائم نہیں تھا تو مادہ بھی نہیں تھا. کیونکہ آپ خود کہہ چکے ہیں کہ مادہ بغیر ٹائم کے نہیں رہ سکتا. بالکل ٹھیک. اگر مادہ نہیں تھا، اور آپ نے پہلے خود اقرار کیا تھا کہ کوئی چیز اپنے آپ کو جو نہیں ہے وہ اپنے آپ کو نہیں بنا سکتا، آپ نے خود اقرار کیا تھا، ٹھیک ہے نا. میں نے نہیں کہا تھا ان سے پلیز الاؤ می سر چیز اپنے آپ کو خود نہیں بنا سکتی ہے. پلیز الاؤ می ٹو فنش، آئی ول گیو یو ٹائم ٹو ریفیوٹ. کو کراس کرتے ہیں تو میٹا فزیکل اینٹی جو ہے وہ کیسے پلیز الاؤ می ٹو فنش سر، پلیز ڈو ناٹ ڈسٹرپٹ. اوکے، آپ کو تو مونولوگ کرنے کی عادت ہے، ٹھیک ہے. مجھے لگتا ہے کہ آپ دوسروں کو نا سنب کرتے ہیں. When I'm finished, I'll give you time to refute. کوئی چیز خود کو نہیں بنا سکتی ہے، لیکن جیسے ہی آپ فزیکل یونیورس کو کراس کرتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے گا آپ کا یہ آرگیومنٹ انویلڈ ہو جاتا ہے حسن اللہ یاری صاحب.
تو اب سن لیں اچھی طرح سے، میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو. آپ اپنے اعتراضات کو اپنی جیب میں بھی رکھ سکتے ہیں، جب آپ کی باری آ جائے اس وقت بیان کریں، ٹائم ضائع ہوئے بغیر اور انٹرپٹ کرنے کے بغیر. اب آپ دیکھیں، عرض یہ ہے کہ ہم اسی ورلڈ کی بات کر رہے ہیں. میں نے کہا دس ورلڈ، پہلی بات ہے کہ میٹیکل فزیکل ورلڈ میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا وہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جی، ہمیں بھی پتہ نہیں. ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی یہی کچھ ہوتا ہو سکتا ہے وہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے میٹا فزیکل ورلڈ. دیکھیں میٹا فزیکل ورلڈ آپ لوگوں کی عبارت ہے، ہم اس کو یوز نہیں کرتے. اصل میں میٹا فزیکل کی پلیز آپ نہیں، میں نے نہیں کہا تھا، وہ آپ کہہ رہے تھے. آپ مجھے اجازت دیں بات کرنے کی. لوگوں نے سنا ہے وہ، میں نے آپ کے اس وقت میں آپ کے عبارات کو آپ سے اختلاف نہیں کرنا چاہ رہا تھا میٹا فزیکل کی ٹرمینالوجی پر، کیونکہ اس میں ٹائم لگ جاتا، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ میٹا فزیکل یہ اہل اسلام کا اصطلاح نہیں، یہ سب لوگ جانتے ہیں. یہ ارسطاطل کا اصطلاح ہے، کیونکہ اس کے بکس میں ایک سیکشن تھا طبیعیات کا، فزکس کا. اس کے بعد والا جو سیکشن تھا اس کا نام جب یونانی سے عربی زبان میں اس کا ترجمہ ہوا تو اس کا نام مسلمانوں نے یہ ترجمہ کیا ما بعد الطبیعہ، طبیعیات کے بعد والی، فزکس کے بعد والی. تو اس کو دوبارہ پلیز انٹرپٹ کر رہا ہوں. یاری صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ کا جو خدا ہے وہ جسمانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اسی لیے وہ زمان و مکان سے ماورا ہے. اگر اب وہ جسمانی نہیں ہے تو وہ میٹا فزیکل ہے. تو اگر وہ میٹا فزیکل ہے تو مجھے یہ بتائیے گا اس نے اس فزیکل یونیورس کو کیسے بنایا ہے؟ اچھی بات ہے صاحب نے 100 مرتبہ سوال تکرار کیا، اس کی طرف آ رہے ہیں نا بھائی صاحب. پہلے میں اس کو وجود تو صاحب کے پاس جواب نہیں ہے آپ کے پاس، اسی لیے اگر آپ اتنے کانفیڈنٹ ہے تو مجھے اجازت دیں نا. آپ ابھی دیکھیں، ابھی 1.5 گھنٹے ہوئے ہماری گفتگو کو، کچھ اجازت دے دیں، ہم بات کریں گے، پھر لوگوں کو پتہ چل جائے گا کس کے پاس دلیل ہے کس کے پاس نہیں ہے. آپ پیشن گوئی کر رہے ہیں بار بار، دلیل نہیں. ٹھیک ہے بھائی، دلیل نہیں ہوگا لوگ دیکھیں گے نا، اس کو پروو ہونے دو، ثابت ہونے دو کہ میرے پاس دلیل نہیں. آپ اجازت دو میرے بھائی، آپ اجازت دو سر. میں آپ سے دستبستہ گزارش کرتا ہوں کہ مجھے اپنے پروف جو میں نے پیش کیا اس کا کنکلوژن کرنے دو. دیکھو میرے محترم ناظرین، یہ ورلڈ، یہ پوری دنیا، اسی میں فزیکل ورلڈ کی بات کر رہے ہیں. یہ فزیکل ورلڈ، یہ اس کا ٹائم جو پہلے ہے فائنائٹ ہے، ان لمیٹڈ نہیں، لمیٹڈ ہے. یہ خود اعتراف کر چکے ہیں کہ پلیز دستبستہ آپ سے گزارش ہے، کچھ حوصلہ کیجیے، مجھے انٹرپٹ نہ کیجیے، ٹھیک ہے. تھینک یو سر. اس دنیا کا سب فزسسٹ سن لیں، سب سائنٹسٹ سن لیں، جتنے ملحدین حضرات سے سن، ان کو میرا چیلنج ہے کہ میں نے جو آج جو دلیل پیش کی ہے اس ورلڈ کے کریٹر کا، اس کے کسی ایک پریمس کو آپ ریجیکٹ کر سکیں اور اس کے کنکلوژن کو آپ ریجیکٹ کر سکیں، نہیں کر سکیں گے. یہ سیلف ایویڈنٹلی کلیئر ہے، اسی لیے یہ شخص پریشان ہو رہا ہے. دیکھیں یہ جو ہم جس لمحے میں رہ رہے ہیں، یہ دنیا جو ہے اس کا تاریخ ایک ابتدا ہے، اس کا زمانی طور پر اس کا ابتدا ہے جہاں سے اس کا آغاز ہوا، اس سے پہلے یہ نہیں تھا. اس لمحے کہ جب یہ نہیں تھا، اس نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا، اس کا ایک بنانے والا ہے، کیونکہ خود اس نے اقرار کیا جو چیز نہیں ہے وہ اپنے آپ کو نہیں بنا سکتا. اب ہم نے ثابت کیا کہ یہ پورا جو ورلڈ ہے، دنیا، اس کا ایک بنانے والا ہے. اب وہ بنانے والا کون ہے، کس طرح ہے، اب اس کی صفات پہ آ جاتے ہیں. اب یہاں تک کہ اس دنیا کا ایک بنانے والا ہے. اجازت دیں پلیز، انٹرپٹ نہ کریں مجھے، پلیز فنش کریں، پلیز لیٹ می فنش سر، پلیز مجھے لیٹ می فنش. اگر آپ نے خطبہ دینا ہے تو نہیں، آپ چپ کر کے پلیز لیٹ می فنش، گیو می 1 منٹ، آپ کی باری ہے. 1 منٹ مجھے دے دیں، پھر آپ کی باری ہے. بھائی میں خاموش ہونے لگا تھا، میں نے اپنی دلیل ختم کر دی ہے. مجھے ریمارکس دینے دو بھائی. نہیں، یہ اگر اکیلے کھیل کر آپ نے اکیلے دوڑ کے فرسٹ آنا ہے تو پھر آپ اکیلے دوڑ لیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر اس یونیورس کا کوئی بنانے والا ہے تو وہ بنانے والا کیا خود بخود بن گیا ہے؟ پلیز مجھے بات کرنے دو، ابھی میں اسی طرف آ رہا تھا. آپ اجازت دیں گفتگو کرنے؟ یا بات کرنے نہیں آئے ہیں آپ، یہاں صرف جلیبیاں تلنے آئے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس یونیورس کو کوئی بنانے والا جو ہے وہ خود بخود کیسے بن گیا ہے. مجھے حسن اللہ یاری صاحب پلیز آرام سے بتائیے، تحمل سے بتائیے، سوچ کے بتائیے، وقت لے لیجئے. اگلی گفتگو میں آپ کے ساتھ کرنے کو تیار ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا جو فرضی اللہ ہے وہ خود بخود کیسے بن گیا ہے، اور آپ کے فرضی اللہ نے اس کائنات کو کیسے وجود بخشا ہے. یہ وہ بنیادی سوال ہیں. یہ جو فائنائٹ کی آپ نے لگائی ہوئی ہے نا،
یہ آپ کو سائنس نے بتایا ہے کہ اس یونیورس سائنس نے نہیں بتایا، اللہ کی قسم سائنس اور نہیں آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس یونیورس کی ایک بگننگ ہے. ٹھیک ہے, آپ کے نزدیک یہ کائنات 6000 سال پرانی ہے, یہ آپ کو ہم نے بتایا کہ یہ کائنات 13 ارب 80 کروڑ سال پرانی ہے. 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے بگ بینگ کے نتیجے میں یہ ٹائم اور سپیس وجود میں آئے ہیں. اس ٹائم اور سپیس کے وجود میں آنے سے پہلے آپ کا جو میٹا فزیکل گاڈ ہے, جس کو آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں کہ میٹا فزیکل ہماری اسلام کی اصطلاح نہیں ہے, تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک غیر جسمانی وجود کے لیے آپ کے اسلام کی اصطلاح کیا ہے, اور آپ کے اسلام کی اصطلاح کے مطابق غیر جسمانی وجود اس جسمانی کائنات کو کیسے وجود میں لاتا ہے؟ حسن اللہ یاری صاحب, میں جب سوال جب آپ کا ختم ہو تو مجھے بتا دیجیے میں گفتگو کروں. جی میرا سوال میں مختصر ختم ہے. بات کو تھینک یو سر, آپ کی طرح تھینک یو سر. جیسے میں نے بار بار آپ سے کہہ دیا کہ ہر چیز کی دلیل اپنی ہوتی ہے. آپ پاکستانی ہیں, اس کی اپنی دلیل ہے. آپ انجینئر ہیں, آپ ایک جگہ پہ جاب کرتے ہیں, آپ کی فائنینشیل سچویشن کیا ہے, آپ کتنی گاڑیوں کے اونر ہیں, کتنے ہاؤسز کا اونر, ان کے اپنے دلائل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ کے پاکستانی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آپ کے پاس شناختی کارڈ ہے. آپ انجینئر شاید ہیں, مجھے نہیں معلوم, میں مثال دے رہا ہوں. آپ کے پاس لائسنسنگ بورڈ سے کوئی لائسنس ہوگا. ٹھیک ہے نا, وہ ہے. آپ کا کرمنل بیک گراؤنڈ کلین ہے, اس کے پاس آپ کے پاس ریکارڈ ہے, بیک گراؤنڈ چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ دیکھیں, پہلے ہم نے کہا کہ لاجیکل سیکوینس پہ چلتے ہیں بھائی صاحب. یہ ایک طے شدہ بات ہے. آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیں تو پہلے, جیسے میں نے کہا, پہلے مرزا غالب کے وجود کو ثابت کریں گے, پھر واضح ہو جائے گا کہ وہ شاعر بھی ہے. ابھی تک جو میں نے پیش کیا ہے بھائی صاحب آپ کی خدمت میں, ان مقدمات میں سے اور اس کنکلوژن میں, کہ یہ ورلڈ دیکھیں اب اس نے کیسے بنایا ہے, وہ کون ہے, وہ کہہ دے وہ آپ ہیں, وہ نیچر ہے, جو پلیز اجازت دے دیں, وہ شیطان نے اس دنیا کو بنایا, وہ الگ بات ہے. ہم ثابت کریں گے, یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں نے آپ کو بار بار بتایا کہ میری ذمہ داری کہ میں بتاؤں کہ اس نے کیسے خلق کیا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ بتائیں کہ وہ کیسا, وہی ہے, وہی رب ہے جس کا اسلام بات کر رہا ہے, وہ کوئی اور نہیں ہے. یہ اور وہ واحد لا شریک ہے. ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ پلیز اجازت دینا, پلیز اجازت دیں مجھے بات کرنے کے, میرے محترم استاد. نہیں سر, آپ اگر آپ گفتگو کر رہے ہیں تو اگلے بندے کو بھی سننے کا حوصلہ رکھیں. کبھی آپ یہ جب میں ختم ہو جاؤں نا, جب میں ختم ہو جاؤں تو آپ بات کریں نا, آپ مذہبی رب نہ سمجھیں, جیسے میں نے آپ سے کہا تھا قرار دے رہے ہیں. حسن اللہ یاری صاحب, آپ اس سوال کا جواب دینے سے ہچکچاتے کیوں ہیں کہ آپ کا جو رب ہے, آپ کا جو کریٹر ہے, وہ خود بخود کیسے بن گیا؟ تو میرے بھائی آپ اردو نہیں سمجھتے کہ میں اتنی بار بار ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ یہ بتانا میری ذمہ داری, آپ حوصلہ کریں. میں نہیں کہہ رہا, آپ نہیں سمجھ رہے. اللہ کی قسم, وہ لوگوں دیکھ لو, میں اس شخص سے بار بار ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ میری, آپ حوصلہ کریں. کوئی بات نہیں ہے, آپ اتنی اہم کوشچن کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ اللہ کا وجود ہے یا نہیں ہے, تو مجھے ٹائم دے دینا. برڈن آف پروف مجھ پر ہے, تو مجھے کچھ لچک ملنی چاہیے نا. آپ کنکلوژن دے دیں. تو کنکلوژن, آپ جب میں کنکلوژن کی طرف آتا ہوں آپ ڈسٹرب کرتے ہیں نا. عباس حیدر صاحب, آپ تو مایوس ہو چکے ہیں, آپ نے انٹرپٹ کرنا بھی بند کر دیا ہے. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کیا 2 منٹ کا ٹاک ٹائم مناسب رہے گا؟ اگر آپ کو خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے 2000 سال چاہیے تو آپ مجھ سے لے لیں, میرے پاس تو نہیں ہے. مجھے حسن اللہ یاری صاحب یہ بتا دیں, مجھے ڈائریکٹ سوال کا ڈائریکٹ جواب دے دیں کہ آپ کا جو کائنات کا خالق ہے, ٹھیک ہے بھائی, آپ چپ ہوں گے تو میں دوں گا نا, وہ خود بخود کیسے بن گیا؟ تو بھائی صاحب یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ ایک دفعہ خاموش ہو جائیں پلیز. آپ اویس صاحب جی, میں کس زبان میں آپ کو سمجھاؤں کہ آپ کے ہر سوال کا جواب دینا میری ذمہ داری ہے. آپ نہیں سمجھ رہے اس بات کو, اردو میں کہہ رہا ہوں, آپ کو بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ایک بار مجھے ایک نقطے کو مجھے کمپلیٹ کرنے دو, اس کے بعد میں آپ کے اگلی سوال کی طرف آ جاؤں گا. آپ کیوں, یہ سب لوگ آپ دیکھ رہے ہیں, آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ آپ جو ہیں بہت ہی گھبرائے ہوئے ہیں, سب لوگوں کو پتا ہے. تو پلیز میرے ساتھ کچھ حوصلہ دے دیں, کچھ لچک دے دیں. اوکے, تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ابھی تک جو میں نے باتیں کی ہیں, دیکھیں میں اس کا ایک کنکلوژن لے لوں, پھر میں آپ کے اگلی سوال کی طرف جا رہا ہوں. اجازت دیں گے سر مجھے؟ اوکے. میں نے محترم ناظرین, جو سب لوگ دیکھ رہے ہیں, کہ یہ پہلا مقدمہ ہمارا یہ تھا کہ کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی. جو چیز نہیں ہے وہ شعر نہیں لے سکتا, وہ کھانا نہیں پکا سکتا, وہ اپنے آپ کو نہیں بنا سکتا. یہ ورلڈ جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ فائنائٹ ہے, لمیٹڈ ہے. اس کا جو ٹائم, لینئر ٹائم ہے, یہ ان لمیٹڈ نہیں ہے. اس کا ایک نقطۂ آغاز ہے جس کے بعد اس کا وجود آیا ہے, اور اس نے خود کہا تھا کہ میٹر ٹائم کے بغیر نہیں رہ سکتا, اور ٹائم یہ فائنائٹ ہے. اب اس کو یہ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خود نہیں بنا سکتا, اس کا ایک بنانے والا ہے. اب یہ بنانے والا کون ہے, یہ کہاں سے پیدا ہوا,
کس طرح پیدا ہوا, اس نے اپنے آپ کو بنایا, یہ اچھی سوالات ہیں, ان سوالات کا جواب دینا میرا کام ہے. لیکن ابھی تک جو ہم نے پیش کیا ہے اس پہ آپ کو کوئی ریجیکشن ہے یا مقدمات پر یا نتیجے پر؟ آپ بتائیں. بسم اللہ بسم اللہ. کہ آپ کا بسم یہ اللہ. جو میں پہلے ہی کہہ رہا تھا, یہ جو 20 منٹ پہلے آپ نے فریج کے اندر کیلے رکھے تھے اور آپ نے کوٹ کے اندر قلم رکھا تھا اور اپنے اسٹوڈیو کے اندر آپ نے سرخ رنگ کا سیب رکھا تھا, میں آپ کو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ آپ صرف اور صرف آئیڈیا آف فرسٹ کاز کے اوپر بات کر رہے ہیں. حسن الایاری صاحب, آپ کی بات کا 1927 میں برٹن رسل نے اپنی کتاب وائی آئی ایم ناٹ اے کرسچین کے اندر کیٹیگوریکلی جواب دیا تھا کہ if everything must have a cause then God must have a cause, and if there is anything without cause, say God, then idea of first cause is automatically rejected. If God can exist without cause, then why not this universe? اب یہ بات بتائیے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس یونیورس کی چونکہ بگننگ ہے اس لیے اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے, تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو خدا ہے, آپ کا جو واجب الوجود ہے, آپ کا جو انفائنائٹ خدا ہے جس کی کوئی بگننگ نہیں ہے, تو مجھے یہ بتائیے گا وہ خود سے کیسے ایگزسٹ کر سکتا ہے فزیکل ریم کے باہر؟ حسن الایاری صاحب پلیز اسپیسیفکلی اس سوال کا ڈرے بغیر جواب دیں. اوکے, دیکھیں میں آپ کو جواب دیتا ہوں, آپ توجہ سے سن لیجیے جو میں کہہ رہا ہوں. اوکے, پلیز پے اٹینشن. میں نے کبھی یہاں پہ نہیں کہا کہ ہر چیز کے لیے کاز کی ضرورت ہے, میں نے کبھی نہیں کہا. میں نے کہا ہر چیز جو ممکن ہے اور ضروری نہیں ہے اس کے لیے کاز کی ضرورت ہے. میں نے آپ کو مثال بھی دیا کہ فائر از ہاٹ, واٹر از ویٹ, 4 is even, ان کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں. God exists without cause, right? اجازت دیں بھائی, اجازت دیں. میں نے وہ بھی نہیں کہا, میں نے وہ بھی نہیں کہا, ٹھیک ہے نا. میں نے یہ کوئی میں نہیں مانتا, کوئی بھی شخص نہیں کہتا کہ ہر چیز کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. ہر چیز کے لیے اگر دلیل کی ضرورت ہو تو پھر ہم کسی چیز کو جان ہی نہیں سکتے, کیونکہ پھر وہ ایک انفینٹ ریگریس ہو جائے گا. ٹھیک ہے, وہ تو سب کو پتا ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ضروری ہیں, ان کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کے لیے کاز کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ایک چیز جو نہیں ہے وہ اپنے آپ کو اجازت دیں. ایک چیز جو نہیں ہے اگر وہ وجود میں آتی ہے, جب ہمیں پتہ ہے کہ نہیں ہے بھائی اس کمرے میں کوئی کمپیوٹر نہیں تھا کل, اب یہاں پہ کمپیوٹر پڑا ہے تو کسی نے رکھ دیا ہوگا نا. ایک چیز جو نہیں ہے اب وہ وجود میں آئی, اس کے لیے کاز کی ضرورت ہے. اگر آپ کبھی ثابت کر سکیں کہ اللہ کبھی نہیں تھا تو پھر لازمی بات ہے ہماری ذمہ داری ہوگی کہ ہم ثابت کریں کہ وہ اس کی کاز کہاں ہے. آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ کا اللہ ہے؟ ٹھیک ہے, ابھی تک اللہ کی ہم نے بات نہیں, ہم نے صرف اتنی ثابت کر لی کہ اس یونیورس کا ایک میکر ہے, کریٹر ہے. تو اس مسئلے پر ہم نے ان سے کہا ثابت نہیں ہوئی ہے, یہ بات بالکل ثابت نہیں ہوئی ہے کہ اس یونیورس کا کوئی کریٹر ہے, اس یونیورس کا میکر ہے. ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ اس فزیکل یونیورس کے ریم کے اندر جو بھی چیز بنتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی کریٹر ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی آپ ٹائم اور اسپیس کے ریم کو کراس کرتے ہیں تو اس کے بعد ٹائم اور اسپیس کے اندر جو فزیکل ورلڈ کی کنڈیشنز ہیں ان کو آپ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں. حسن الایاری صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو گاڈ ہے, میں اس کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں کہ اس نے آپ کو سیدھا رستہ دکھایا, اس نے آپ کو بتایا کہ چوری نہ کرو,